جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عبدی صاحب سے ایک تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ علی حق نعرہ حیدری، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ شہزادی کونین مادر حسن بطول عذرا رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی آج آپ حضرات مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں چھٹی مجلس میں شریک ہیں۔ عنوان گفتگو جو کل سے معین ہوا وہ ہے اختیارات بندگی۔ یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں سب کو یہ دعویٰ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے بنیں۔ اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں سجدہ گزار آباد ہیں سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ہم بندگان خدا ہیں۔ اس وقت 1 ارب 30 کروڑ یا 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس روئے ارض پر آباد ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔
کیا اللہ بھی بندہ مان رہا ہے؟ کیا اللہ بھی بندہ مان رہا ہے؟ کیا اللہ بھی عبد مان رہا ہے؟ تو اپنے کو عبودیت کی منزل پر لانا ہے تاکہ ہمیں کچھ اختیارات میسر آ جائیں، تاکہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کچھ تصرفات آ جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اب اللہ نے بعض معاملات یقیناً جب بندوں سے کہا ہے، مثلا میں ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی تم رسول کا اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول جیسی زندگی گزارو، جیسے رسول زندگی گزار رہے ہیں ویسے زندگی گزارو، اس لیے کہ ہم نے رسول کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک شکل ضروری تھی، تمہارے لیے ایک مثال ضروری تھی، تمہارے لیے ایک تصور ضروری تھا، تمہارے لیے ایک نقش ضروری تھا، تمہارے لیے ایک عکس ضروری تھا، تمہارے لیے ایک نظیر ضروری تھی، تمہارے لیے ایک مثال ضروری تھی کہ مثلا ہم حکم دیتے ہیں اور حکم کی تشریح ہمارا رسول کرتا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کروں کہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ بندوں کے لیے حکم ہے نماز پڑھو، اگر رسول نہ بتاتے کیسے پڑھو تو کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ کیسے پڑھی جائے؟ تو احکامات خدا نے دیے ہیں اور تشریحات رسول نے کی ہیں، اس لیے کہا رسول کو فالو کرو، رسول کے نقش قدم پر اپنے قدم کو رکھتے چلے جاؤ تو کامیابی کی راہ سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ تو اب میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو فالو کرنا ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے۔ اگر ناممکن ہوتا رسول جیسی حیات گزارنا تو کبھی اللہ قرآن میں یہ آیت نہ رکھتا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے اور اللہ سمجھتا ہے کہ تم رسول کو فالو کر سکتے ہو، جیسے رسول چلیں ویسے چلو، جیسے رسول پھریں ویسے پھرو، جیسے رسول کھائیں ویسے کھاؤ، جیسے رسول پانی پئیں ویسے پیو، جیسے رسول بات کریں ویسے بات کرو، یعنی یہاں تک میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جیسے رسول کا لباس ویسا تمہارا لباس ہو۔ کتنے مسلمانوں کا لباس رسول جیسا لباس ہے؟ بتائیں مسلمان، کتنے مسلمانوں کا لباس وہ ہے جو رسول اللہ والا لباس ہے؟ رسول اللہ تو عرب کے تھے اور عربی لباس پہنتے تھے، سوائے عربوں کے وہ لباس کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یقیناً پیغمبر کی حیات کو فالو کرنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہے لیکن کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول تشریحات کی منزل پر آتے ہیں، وہی رسول، توجہ، اب جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے اور تقریر شروع ہونے جا رہی ہے، اسی رسول نے جب بندگی کی پہلی اور اولین منزل کا اعلان کیا اور اجرا کیا تو حدیث قدسی ارشاد فرمائی، اور بڑی مشہور حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ ایک قدم میری طرف بڑھائیں، میں 2 قدم ان کی طرف بڑھاؤں گا۔ سلامت رہیں، اسی طریقے سے آپ سنتے جائیں۔ میرے بندوں سے کہو وہ ایک قدم میری طرف آئیں، میں 2 قدم ان کی طرف آؤں گا۔ یہ قدم جو ہے یہ والے قدم نہیں ہے جو ہمارے جسم کے قدم ہیں۔ یہ میڈیا ٹیم کے آدمی ہیں، میری میڈیا ٹیم کے آدمی ہیں، ان کو بھی 5-7 منٹ کے لیے کھڑے رہنے دیجئے، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ رائی جائے بات آگے، دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میری طرف دیکھیں، بات میں کر رہا ہوں، بہت اہم ترین گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے آج کی حد تک۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وہاں سے 1 قدم میری جانب آؤ، میں یہاں سے 2 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ یہ قدم یہ والے قدم نہیں ہے کہ کہیں اللہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ سلامت رہیں، آخری آدمی تک میرا ساتھ دیتے جائیں، آگے پیچھے یہ تمام افراد جو پیچھے بیٹھے میں ان کو زیادہ دیکھ نہیں پاتا لیکن وہ میرا ساتھ دیتے چلیں۔ جب میں ہاتھ ایسے کروں تو اس کا مطلب میں پیچھے والوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ سب میرے ساتھ ہیں، گفتگو آگے بڑھاؤں۔ کہا کہ تم 1 قدم میری جانب بڑھاؤ، میں 2 قدم تمہاری جانب بڑھاؤں گا۔ یہ والے قدم نہیں ہے جہاں میں نے عرض کیا کہ کہیں اللہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم اس کے قریب چلے جائیں، ہم اس کے قریب چلے جائیں، ایسے قدم نہیں ہے۔ یہ قدم ہے معرفت کے قدم، یہ قدم ہے
قرب حاصل کرنے والے قدم، یہ قدم ہے روحانی قدم، یہ قدم ہے نورانی قدم، یہ قدم ہے قلوب کے قدم، یہ قدم ہے اطمینان کے قدم، یہ قدم ہے یقین کے قدم، یہ قدم ہے سچ کے قدم، یہ قدم ہے صداقت کے قدم۔ کہا کہ تم ان چیزوں کو لے کر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، تو ادھر سے ادھر سے تم بڑھو گے، اے میرے بندے میں تجھ پر اتنا شفیق ہوں کہ ادھر سے میں بڑھوں گا، یعنی تو میرے قریب آئے گا روحانی اور نورانی طور پر، میں یہاں سے تیرے قریب آتا جاؤں گا۔ یہ قریب آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی معرفت کے حجاب ہٹاتا جاؤں گا۔ جب تمہاری نیت یہ ہوگی کہ مجھے اپنے اللہ کو سمجھنا ہے، عبودیت کی منزل پر آنا ہے، تو میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا کہ حجابات ہٹانا شروع کروں گا۔ ایک حجاب ہٹاؤں گا تم آگے بڑھو گے، دوسرا حجاب ہٹاؤں گا تم آگے بڑھو گے، تو تمہارے لیے میں اپنی معرفت کی راہیں آسان کر دوں گا، تاکہ تمہارے ذہن کو، تمہارے یقین کو، تمہارے قلب کو، تمہارے تصور کو اور عقیدے کو مجھ تک آنے میں مشکلات نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ میں پریشانیاں ہٹا دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ فطرت کے تمام مناظر مجھ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ یہ چاند دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ سورج دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ ستارے دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ بدلتا ہوا دن اور رات دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ بہتے ہوئے دریا دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ بلند و بالا پہاڑ دیکھو اور مجھے پہچانو، یہ سطح زمین دیکھو اور مجھے پہچانو، اور اگر کچھ نہیں دیکھ سکتے تو اپنے کو دیکھو اور مجھے پہچانو۔ سلامت رہیں۔ یہ صرف آپ کا ہی خاصہ یقین فرمائیں کہ جو اتنے اہم ترین مسائل پر میرے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ فیصل آباد کے مجمع کا خاصہ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے مشکل جملے آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خدا آپ کی اس معرفت کو، مودت کو سلامت رکھے، آپ کے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ مجھ سے جتنے بھی حضرات دعاؤں کے لیے کہہ چکے، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، اور جب تمہارے پاس یہ وقت نہ ہو کہ ان چیزوں کو دیکھو تو اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہیں میں نے کیسا بنایا ہے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سلامت میں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو میں عالم اسلام کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا چاند اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا سورج اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا ستارے اول مخلوق ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ زمین اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ آسمان اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ پہاڑ اول مخلوق ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ بہتے ہوئے دریا اول مخلوق ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ سطح زمین اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ کیا یہ خود انسان اول مخلوق ہے؟ نہیں۔ تو اول مخلوق کون ہے؟ تو اس اول مخلوق کو پہچانو کہ جو اللہ کو اس وقت بھی پہچان رہا تھا کہ نہ جب چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے۔ کہا کہ پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اب توجہ رکھیے، ابھی یہ جملہ میں نے دیا نہیں ہے، ابھی جملہ تو میرے پاس محفوظ ہے اور جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے معرفت کا سفر اختیار کرو، معرفت کا سفر اختیار کرو، میری جانب آؤ، میں دو قدم تمہاری جانب آؤں، یعنی کام تم شروع کرو۔ یہ دائیں ہاتھ والے بھی سب، یہ بائیں ہاتھ والے بھی سب میری طرف ہے۔ میں اس حسینی مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی کو بائیں والا کہتا ہی نہیں، یہ بائیں والے بھی دائیں والے ہی ہیں، سب کے سب دائیں ہاتھ والے ہیں، اس لیے کہ ان سب کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ جو دنیا میں سیدھے ہیں، حسینی ہیں، ان کا نامہ اعمال آخرت میں سیدھے ہاتھ میں ہوگا۔ جو حسینی نہیں ہے، ٹیڑھے ہیں، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ توجہ ہے سب کی میری جانب ہے۔ اب ہے جملہ جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں۔
یہ جملہ محفوظ ہونا چاہیے جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ سفر تمہیں شروع کرنا پڑے گا, میں تمہاری طرف پہل نہیں کروں گا. کام کی ابتدا تمہیں کرنا, اے انسانوں میری طرف آنے کی ابتدا تمہیں کرنا, تم میرے قریب آؤ. اس لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں ایک آیت ہے, اور آیت ہے ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نعبد نہیں پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ کنا جو ہے شیطان کا نام ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. نا انعمت علیہم نہیں پڑھنا چاہیے, یہ نعن بھی شیطان کا نام ہے. اس لیے سورہ فاتحہ بہت اہم ترین سورہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سے کہا جا رہا ہے. کیا اس کا عمومی ترجمہ ہے؟ میرے محترم عالم اسلام کے تمام کلمہ گو حضرات, سوال کر رہا ہوں, اس کا عمومی ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں, نہیں, مدد نہیں, ہم تجھ سے تعاون چاہتے ہیں. کم لوگوں نے میرا ساتھ دیا. نستعین کہتے ہیں استعانت کو, استعانت کہتے ہیں کوآپریشن کو, استعانت کہتے ہیں معاونت کو, استعانت کہتے ہیں تعاون کرنے کو. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے استعانت مانگو, مدد نہیں. استعانت کا مطلب یہ ہے کہ کام تم شروع کرو, میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا. پھر نہیں سمجھے کچھ لوگ, فیصل آباد کا مجمع بہت تیزی سے سمجھتا ہے, یقیناً آپ سمجھ گئے, لیکن میں بچوں کو مثال دینے کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ تعاون اور مدد میں فرق کیا ہے. مدد اس کی جاتی ہے جو بالکل بے دست و پا ہو, جو کوئی کام کر ہی نہ سکے. کوئی خدا نہ خواستہ فالج زدہ ہے, خود اٹھ نہیں سکتا, اس کی مدد کی جائے گی. اور کوئی کمزور ہے, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. کوئی چلنے پھرنے میں نحیف ہے, کمزور ہے, تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. وہ خود بھی چل رہا ہے, یعنی کام وہ خود بھی کر رہا ہے, اس کی مدد نہیں کی جائے گی, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھا نہیں سکتا, وہ کہے گا کہ میں یہ بوجھ اٹھا نہیں سکتا, میری مدد کرو. اب آپ وہ بوجھ اس کے لیے اٹھا دیں گے, آپ نے مدد کی, لیکن وہ بوجھ وہ تنہا نہیں اٹھا سکتا. وہ کہہ رہا ہے ذرا میرے ساتھ شامل ہو جائیے, تو اسے استعانت کہتے ہیں. مدد کو کہتے ہیں نصرت, تعاون کو کہتے ہیں استعانت. نصرت میں استعانت شامل نہیں ہے اور استعانت میں نصرت شامل نہیں ہے. نصرت کرنے والے کو ناصر کہا جاتا ہے, تعاون کرنے والے کو معاون کہا جاتا ہے. ناصر معاون نہیں ہے اور معاون ناصر نہیں ہے, اس لیے کہ نصرت میں استعانت نہیں ہے, استعانت میں نصرت نہیں ہے, ناصر معاون نہیں ہے, معاون ناصر نہیں ہے. لیکن عربی میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں نصرت بھی شامل ہے اور جس میں تعاون بھی شامل ہے, اسے کہا جاتا ہے نصیر. اسے کہا جاتا ہے نصیر. جو نصیر ہوگا وہ بیک وقت ناصر بھی ہوگا, یعنی مدد بھی کرے گا, اور بیک وقت معاون بھی ہوگا, یعنی استعانت بھی کرے گا. اس لیے پیغمبر نے اللہ سے ناصر نہیں مانگا, وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کیا کہنا چاہیے؟ ولی کہتے ہیں, میرے مولا کو علی حق کا ولی کہتے ہیں, کچھ خفی کہتے ہیں اور کوئی جلی کہتے ہیں, جس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں. بھائی سن لے, اپنے مفہوم میں ہم اس کو علی کہتے ہیں. ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پروردگار مجھے نصیر چاہیے, جو میرا ناصر بھی ہو اور میرا معاون بھی ہو. بات یہاں تک پہنچ گئی, سب ہے میرے ساتھ, بات پہنچ گئی یہاں تک. اب اللہ کہہ رہا ہے
इय्याका नस्तईन, मुझसे इस्तिआनत तलब करो, परवरदिगार हम मुझसे इस्तिआनत तलब करो। यानी हमने काम शुरू कर दिया है तेरी तरफ आने का, अब तू हमारा मुआविन बन जा, तू भी हमारी तरफ आ जा। सलामत रहे आप, तू भी हमारी तरफ आ जा। अब तसव्वुर करो, तैयार है तसव्वुर करने के लिए? जितने हजरात बैठे हैं आगे पीछे दाएं बाएं, तसव्वुर करें कोई एक बंदा कि जिसने अल्लाह की तरफ रूहानी सफर इख्तियार किया, उधर से उसने एक कदम बढ़ाया, इधर से अल्लाह दो कदम उसके करीब हुए, उधर से उसका सफर नहीं रुका, इधर से अल्लाह का सफर नहीं रुका, उधर से वो चला, इधर से अल्लाह चला। चलना पता है ना, ये कदमों से चलने वाला नहीं है, ये रूहानी सफर है। उधर से वो चला, बंदा चला, इधर से अल्लाह ने दो कदम बढ़ाया, उधर से उसने एक कदम बढ़ाया, इधर से अल्लाह ने दो कदम बढ़ाया, उधर से वो एक कदम बढ़ा, इधर से अल्लाह दो कदम बढ़ा, उधर से उसका सफर नहीं रुका, इधर से अल्लाह का सफर नहीं रुका, उधर से वो आगे बढ़ा, मेरे उंगलियों के इशारों को देखना, उधर से वो आगे बढ़ा, इधर से अल्लाह आगे बढ़ा, उधर से वो आगे बढ़ा, इधर से अल्लाह आगे बढ़ा, उधर से वो आगे बढ़ा, इधर से अल्लाह आगे बढ़ा। कोई मकाम तो ऐसा आएगा कि जहां अब तो माबूद में कोई फर्क ही ना रहे। अपनी तरफ से जुमला नहीं कहा है, उधर से बंदे का सफर ना रुके, इधर से अल्लाह का सफर नहीं रुकेगा। कोई मंजिल ऐसी आ जाएगी जहां अब तो माबूद घुल मिल जाएंगे। इसी अब्द के लिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया, पैगंबर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, साले कश्फी तिरमिज़ी सुन्नी उल हनफी मनाक़िब वल तज़वी में जुमला लिख रहे हैं, सुन्नी आलिम का जुमला है तो हवाले कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, अली कितना करीब है खुदा के, अली कितना करीब है खुदा के, क्या सुन रहे हैं? अली कितना करीब है खुदा के। पैगंबर ने कहा, क्या बताऊं कितना करीब है खुदा के? इन्नहु ममसूसो फी ज़ातिल्लाह, अली ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है। मोमिनीन, आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के मन कुंता मौला, जबरील का मौला, बूजर का मौला, कमर का मौला, दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर, नाराए हैदर। इन्नहु ममसूसो फी ज़ातिल्लाह। सलावत पढ़े बरादर बलंद मोहम्मद वाले ज़ाते खुदा में घुल मिल चुका है। यानी अली ने अपने को फना फी ज़ातिल्लाह कर दिया। अली ये भूल गया है, जुमला पहुंच जाए, अली ये भूल गया है कि ये अली कौन है। अली को ये याद है कि वो अली कौन है। अली ने अपने को फना फी ज़ाते खुदा कर लिया। अली घुल मिल चुका है ज़ाते खुदा से। अली ने अपने को मिटा दिया है और ज़ाते खुदा की तरफ मुंतकिल और मुंतबिक हो चुका है। अली ज़ाते खुदा के इतने करीब है। तो तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि बंदे तसव्वुर किए जाएं कि जो अल्लाह की तरफ सफर इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिस पे अमल ना हुआ हो, नहीं तो कुरान की आयत अबस हो जाएगी। इसी तरीके से कोई हदीस ऐसी नहीं है जिस पे अमल ना हुआ हो, नहीं तो हदीस भी अबस हो जाएगी, बेमकसद हो जाएगी। इसलिए तसव्वुर करना पड़ेगा ऐसे बंदों का कि जो सफर कर रहे हैं मुस्तकिल ज़ाते खुदा की तरफ और ज़ाते खुदा की मारिफत उनको हासिल हो रही है। इसीलिए पैगंबर ने कहा था, मेरा ज़हीन मजमा बैठा हुआ है, इसीलिए पैगंबर ने कहा था, या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। यानी बंदगाने खुदा हैं जो कुर्ब खुदा की मंजिल पर आ जाते हैं। फिर जुमला दे रहा हूँ, सुना हुआ जुमला है, लेकिन इस मकाम पर नया मालूम होगा। कुछ बंदगाने खुदा ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ मुसलसल सफर कर रहे हैं। वही बंदे तो हैं कि जिन्होंने एक बार बसत फख्र कहा। सुना हुआ जुमला है, झूम जाना जुमला सुन के। बसत फख्र कहा, नहनो मअल्लाहि हालातुन फीहा, नहनो हुवा व हुवा, नहनो मअ ज़ालिक, नहनो व हुवा हुवा। अल्लाह के हमारे साथ हालात कुछ ऐसे हैं कि कभी हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है। तो फरमाइए,
سلامت رہے پروردگار آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب بندے کا سفر نہیں رکتا, اللہ بھی سفر اختیار کرتا ہے. اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے, بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو جب اللہ بندوں کو بندہ بناتا ہے تو دیتا کیا؟ جب اللہ کسی کو عبد کہہ دے, بھائی اللہ نے کسی کو رسول کہا تو صرف نام کا رسول تھوڑی, اللہ نے کسی کو نبی کہا تو صرف نام کا نبی تھوڑی. نبی کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے, رسول کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے, علم ہوتا ہے, اختیار ہوتا ہے, تصرف ہوتا ہے. ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہے. ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے کہ اس لیے کہ رسول ہے. توجہ ہے. تو اب جب کسی کو وہ عبد کہہ دے گا تو کیا نام کا عبد ہوگا؟ عبد کو بھی کچھ ملتا ہے, عبد کو بھی کچھ اختیارات ملتے ہیں. وہ اختیار ہے کیا؟ وہ کون سے اختیارات ہیں؟ اجازت ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے. عبد کو بھی اختیارات ملتے ہیں. وہ کون سے اختیارات ہیں جو اللہ عبد کہنے کے بعد عبد کو دیتا ہے؟ یہی ہمارا موضوع ہے, اختیارات بندگی, عبودیت کے اختیارات. اللہ کون ہے پہلے تو یہ پہچانا. اس جملے پر غور کریں. پہلے تو یہ پہچانو کہ اللہ کا تو معلوم ہوگا کہ وہ اللہ جب کسی کو عبد کہہ دے پھر آپ چپ ہو گئے. پہلے اللہ کو پہچانو کون ہے اللہ. وہ اللہ کسی کو محبوب کہہ دے. میں کسی کو محبوب کہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں. کوئی عام آدمی کسی کو محبوب کہہ دے یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اللہ کسی کو محبوب کہہ دے یہ ہے بڑی بات. میں اپنے کو عبد کہہ دوں یہ کوئی بڑی بات نہیں. بندے اپنے کو عبد کہہ دیں کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اللہ اپنے کو عبد کہے یہ ہے بڑی بات. ٹھیک ہے. جب اللہ عبد کہہ دیتا ہے تو بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو پہلے یہ پہچانا جائے اللہ کیا ہے اور کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری کائنات کو خلق کیا اور پوری کائنات کو چلانے والا میں. اس پوری کائنات کو چلانا اللہ کی ولایت کے تحت ہے. اللہ کی ولایت کے تحت. اللہ کے پاس دو ولایتیں ہیں. اللہ کی دو ولایتیں ہیں. ایک ولایت تشریعی اور ایک ولایت تکوینی. مل کے باوا سے بولیں درود پڑھے محمد و آل محمد. بات آگے بڑھائی. ایک ہے ولایت تشریعی, ایک ہے ولایت تکوینی. ولایت تشریعی کیا ہے؟ یہ سورج کا روز نکلنا, یہ چاند کا سورج کے بعد آنا, یہ ستاروں کا اسی طریقے سے ٹکے رہنا, یہ زمین کا قائم رہنا, یہ زمین کا اپنے محور کے گرد گردش کرنا, یہ نظام شمسی, یہ پانی کا برسنا, یہ ہوا کا چلنا, یہ غلے کا اگنا, یہ توالد و تناسل کا سلسلہ, مسلسل لوگوں کا اس دنیا میں آنا, مسلسل لوگوں کا اس دنیا سے جانا. اپنے اپنے وقت پر لوگ دنیا میں آ رہے ہیں, اپنے اپنے وقت پر لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. جس کا عرصہ حیات معین ہے وہ اپنا عرصہ حیات مکمل کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے. جس کو جب آنا ہے وہ اس دنیا میں اپنے وقت کے مطابق آ رہا ہے. یہ سارا کا سارا نظام ہے ولایت تشریعی جو ایسے ہی چل رہا ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ سورج کو مشرق سے طلوع کرنا ہے تو یہ ولایت تشریعی ہے. سورج مشرق سے طلوع کر رہا. اللہ نے کہا سورج کے بعد چاند کو آنا ہے, چاند سورج کے بعد آ رہا ہے, اور جو سورج کے بعد آئے اسے چاند کہتے ہیں. ستارہ نہیں کہتے. سورج کے بعد ستارہ سورج کا جانشین نہیں ہوتا, سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. کہا یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کا طلوع ہونا یہ ولایت تشریعی ہے. یہ بارش کا برسنا یہ ولایت تشریعی ہے. یہ ہوا کا چلنا تشریعی ہے. یہ پھولوں کا مہکنا یہ ولایت تشریعی ہے. یہ سارے کے سارے ولایت تشریعی ہیں. ٹھیک ہے. اب ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے.
جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی. اب وہ فطرت کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے اس لیے کہ ولایت تکوینی کا حامل ہے. بنی بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ وہ ولایت تشریعی کا بھی مالک ہے, وہ ولایت تکوینی کا بھی مالک ہے. وہ فطرت کے خلاف کوئی بھی کام کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ ولی ہے. تو ولی کا اختیار چاند پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار سورج پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار ستاروں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار زمین پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار آسمانوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار بادلوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار بارش پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار ذرات زمین پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار انسانوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار جنات پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار پرندوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار حیوانات پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار حشرات العرش پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار سمندر پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار دریاؤں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار فرشتوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار ملائکہ پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار انبیاء پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار اوصیاء پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار اولیاء پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار شہداء پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار صالحین پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار صدیقین پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار عرش پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار کرسی پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار لوح پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار قلم پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار شجر طوبہ پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار جنتوں پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار جہنم پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار سدرۃ المنتہا پر بھی ہوتا ہے, ولی کا اختیار کعبہ قوسین تک ہوتا ہے. یعنی ولی کا اختیار مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, سرا سے ثریا ہر طرف ہوتا ہے. اور وہ اللہ ہے ولی, لیکن وہی اللہ جہاں تصرف کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں تنہا ولی تھوڑی ہوں, رسول بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ولی کا اختیار, اختیارات ولی, اب اختیارات ولی کی بات ہو رہی ہے. اللہ ولی ہے تو کائنات کا خالق بھی ہے. یہ جملہ محفوظ کر لیتے ہیں, لیکن آپ چونکہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اس لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے جملہ بہت عظیم عرض کیا. اللہ ولی ہے اس لیے اس کا پورا اختیار پوری کائنات پر, پورا اختیار پوری کائنات. میں آپ کے لیے عرض نہیں کر رہا, میں جملہ بے یقینوں کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ تو صاحبان یقین بیٹھے اور اتنا ذہین مجمع ہے کہ فوراً آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ ولی ہے, خالق ہے. خالق کا اختیار مخلوق پر ہوتا ہے. ولایت تشریعی, ولایت تکوینی, یہ ہے اللہ, اور اللہ اس کا مالک ہے. اللہ کا اختیار کہاں تک ہے؟ یفعل اللہ ما یرید, جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے. کوئی اس سے پلٹ کے پوچھ نہیں سکتا کہ پروردگار میں نے ایسا کیوں کیا. وہ کہے گا میں خدا ہوں, میں چیزوں کا خالق ہوں, جیسے چاہوں چیزوں کو میں اختیار کروں, جیسے چاہوں چیزوں کو چلاؤں. میں ولی ہوں. ولی کا اختیار ہر چیز پر مکمل ہوتا ہے, مکمل اختیار ہوتا ہے. اب ہے جملہ جو آپ کے حوالے ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کہ بے یقینوں کے لیے جملہ ہے, آپ تو صاحبان یقین بیٹھے. اللہ ولی ہے, اس نے کہا سورج مشرق سے طلوع ہوگا, سورج از ازل مشرق سے طلوع ہو رہا. اللہ ولی ہے, اس نے کہا چاند سورج کے بعد آئے گا, از ازل چاند سورج کے بعد آ رہا. اس نے کہا میں ولی ہوں, یہ ستارے یوں ہی رہیں گے جیسے میں نے کہا ہے, ستارے از ازل یوں ہی ٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ولی ہوں, جس کو عورت بنایا وہ عورت ہی رہے گی, جس کو مرد بنایا وہ مرد ہی رہے گا. لیکن یہ اللہ کا اختیار ہے, چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لے, چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے, چاہے تو ستارے کو زمین پر بلا لے, چاہے تو مرد کو عورت, عورت کو مرد کر دے. اس لیے کہ ولایت تکوینی کا مالک, ولایت تشریعی یہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو مغرب میں ڈوب جائے, اور ولایت تکوینی یہ ہے کہ مغرب سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا. اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. اور اللہ تنہا ولی نہیں ہے. آیا ولایت میں اللہ نے اعلان کر دیا. کیا کریں ہم سے کیوں بحث ہو رہی ہے؟ بحث تو اللہ سے ہونی چاہیے کہ وہ تنہا ولی کیوں نہیں ہے, وہ تنہا ولی کیوں نہیں ہے.
اس نے اپنے پاس ولایت رکھی، رسول کو ولایت دی اور علی کو ولایت عطا کی اور کہا یہ ہے ولایت تشریحی و تکوینی کے مالک، ولایت تشریحی و تکوینی کے مالک، جیسے چاہیں چیزوں کو اختیار کریں، جیسے چاہیں چیزوں پر تصرف کریں، ان کا اختیار کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک میرا اختیار ہے، توجہ بہت اہم جملے کو محفوظ کیجیے گا، اس لیے کہ جہاں تک میرا اختیار ہے وہاں تک ولایت کا اختیار ہے۔ کیوں نہیں لوگ سمجھتے ولایت؟ جب ولایت کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لفظ ولایت ولی سے، اور ولی کا لفظ قرآن میں، تو گویا لفظ ولایت قرآنی لفظ ہے، قرآنی لفظ سے کسی پریشانی ہوگی جو غیر قرآنی ہوگا، جسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، تو اللہ کی ولایت سے، اور اس ولایت کے تحت پوری کائنات سفر کر رہی ہے، جیسے چاہے چیزوں کو استعمال کرے، جیسے چاہے چیزوں میں تبدیلی لے آئے، یہ ولایت کا اختیار ہوتا ہے۔ ولایت تک پہنچنے کے لیے وہ عبد بننا پڑتا ہے جیسا عبد اللہ چاہتا ہے۔ یہ جملہ سلوگن بنا، ولایت تک پہنچنے کے لیے ایسا عبد بننا پڑتا ہے جیسا عبد اللہ چاہتا ہے۔ تم جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے بن جاؤ، یہ بھی تو حدیث قدسی ہے، اے بندے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو بن جا، میں وعدہ کرتا ہوں جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں بن جاؤں گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ عبد بنو، ابھی تک میں نے جملہ کہا نہیں ہے، اس جملے کی تیاری کروا رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبد بنو جیسا عبد اللہ چاہتا ہے۔ جب ویسے عبد بن جاؤ گے جیسا عبد اللہ چاہتا ہے تو اللہ نے کہا، اسی مقام پر 2 سال پہلے میں نے تقریر میں یہ حدیث قدسی پیش کی، اور آج اپنی موضوع پر نئے طریقے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ باتیں تو وہی ہیں، قرآن کی آیتیں تو وہی ہیں نا بھائی، حدیثیں تو وہی ہیں، صرف پیش کرنے کا انداز چیزوں کو نیا کر دیتا ہے۔ آج آپ کو نئی بات معلوم ہوگی جو حدیث قدسی میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے عبد بن جاؤ جیسے اللہ چاہتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ حدیث قدسی ارشاد فرمایا، ادھر سے حضرت ابو ہریرہ نے لکھا، ادھر سے حضرت ابو بشیر نے لکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ادھر سے ابو بشیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر جیسے میں چاہتا ہوں، جب تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ تو میری اطاعت کا حق ادا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اللہ جیسا کوئی نہیں بن سکتا، دوسرا اللہ کوئی نہیں بن سکتا، اور اللہ بنائے گا بھی نہیں۔ اللہ کوئی نہیں بننے جا رہا، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں تجھے اللہ بنا دوں گا، وہ کہہ رہا ہے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا تم میری بندگی کا حق ادا کرو، میں تمہیں اپنی سب سے بڑی صفت دے دوں گا، اور وہ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ جب میں کسی شے سے کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتی ہے، جب تم بھی کہو گے کن اور ہوتا چلا جائے گا۔ کہ یہ ہے وہ صفت۔ توجہ ہے، یہ ہے میری سب سے بڑی صفت کہ میں کون کہتا ہوں ہر شے ہو جاتی ہے۔ جب تم میرے عبد بنو گے تو تم بھی کہو گے کون اور ہوتا چلا جائے۔ کتنے بندے کون کہہ کے کام کروا رہے ہیں؟ کن میں اثر کس کی زبان میں ہے؟ ہاں اللہ کی زبان کن کہے۔ بہت پیچھے رہ گئے، میں جملہ کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا، جن کے ہاتھ بلند ہو رہے خدا ان کو سلامت رکھے۔ میری زبان کہے کن تو کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کی زبان کن کہے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اب تلاش کرو اللہ کی زبان ہے کیا اور ہے کون؟ اللہ کی زبان کن کہے ہو جائے گا۔ پیغمبر نے علی سے کہا ایک دن، یا علی کل ہم آپ کے گھر کھانا کھائیں گے۔ علی نے دل میں سوچا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے گھر میں، رسول اللہ کو کیا کھلاؤں گا؟ میں رسول اللہ سے عرض کروں گا، یا رسول اللہ آپ تو عالم غیب ہیں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے غیب سے مطلع نہیں کرتا مگر جو رسولوں میں مجتبی رسول ہو۔
اسے اللہ اپنا غیب بتا دیتا ہے. تو رسول مجتبیٰ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے نا. رسول مجتبیٰ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے غیب سے محمد کو مطلع کیا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ عالم غیب، تو کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علی کے گھر میں کچھ نہیں؟ فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں ہے، فضائل پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ، آپ تو عالم غیب ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ علی کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کل تمہارے گھر کھانا کھانے آؤں گا؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کچھ بتانا چاہتے ہیں. رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اب تم یہ دیکھو کہ علی کون ہے. اب تم یہ دیکھو کہ علی عبودیت کی کس منزل پر ہے. اب تم یہ دیکھو کہ علی بندگی کی کس منزل پر ہے. اور جو بندگی کی اس منزل پر آ جائے کہ جس منزل پر علی ہے، اس کے پاس اختیارات کیسے آتے ہیں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہا علی ہم کل تمہارے گھر آئیں گے. علی نے کہا بالکل لبیک یا رسول اللہ، تشریف لائیے. گھر گئے، زہرا سے کہا زہرا رسول اللہ آ رہے ہیں کھانے کے لیے، کچھ ہے؟ کہا ابوالحسن کچھ بھی نہیں ہے گھر، لیکن بابا آ رہے ہیں. لیکن بابا آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انتظام نہ کیا جائے؟ تو یہ بتانا ضروری ہے کہ عرب کے خواتین کے پردے میں پہلے مکھنا ہوتا، ابا ہے، پھر مکھنا ہوتا، اور اس کے اوپر چادر اوڑھی جاتی. یعنی چادر ہٹ بھی جائے تو مکھنا اور ابا برقرار رہتی، اس سے سر ڈھکا رہتا. بی بی مکھنا اور ابا اوڑھے ہوئے تھی اور اس میں چادر تھی. اب بابا آ رہے ہیں تو آپ یوں کیجئے کہ میں اپنی چادر دے رہی ہوں، آپ اس چادر کو گروی رکھوا دیجیے اور اس سے جو پیسے ملیں اس سے گیہوں لے کے آ جائیں اور ہم گیہوں سے روٹی پکائیں گے اور رسول کی ضیافت کریں گے. زوجہ ہو تو ایسی ہو. ہاں بڑی آسانی سنا آپ نے. جن لوگوں نے داد دیے شاید ان کی ہی ایسی ہے، باقی جو خاموش ہیں وہ شکایت ہے جو کہتے ہیں اس بات سے. زوجہ ہو تو ایسی ہو جو قدم بقدم کارے نیک میں شوہر کے قدم بقدم. کہا یا علی یا ابوالحسن چادر لے جائیے، گروی رکھوا دیجئے اور جو کچھ بھی اس سے قوت سفر ملے آپ لے آئیے. علی گئے شمون یہودی کے یہاں، شمون یہودی کے علی گئے، دق الباب کیا. شمون باہر آیا، جی فرمائیے. کہا کہ مجھے قرض چاہیے اور ایسے نہیں چاہیے گروی رکھنے کے لیے، یہ چادر. اس نے کہا کس کی چادر ہے؟ کبھی رسول کی چادر. ایک بار اس نے اپنی بیوی کو آواز دی، یہ چادر اپنے ہاتھ میں دیا. اس نے خود چادر زہرا کو ہاتھ نہیں لگایا، چادر زہرا کو خود ہاتھ نہیں لگایا. بیوی سے کہا کہ اسے ایک مقدس مقام پہ رکھ دو اور جتنے درہم علی کو چاہیے تھے اس نے علی کو دے دیا. علی بازار گئے، گیہوں خریدا، زہرا کے پاس لا کے گیہوں دیا. زہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی. دستے زہرا چکی چلا رہے ہیں. بابا کے لیے آٹا پیسا جا رہا، آٹا تیار ہوا، روٹی پکی. رسول اللہ نے کھانا تناول فرمایا، دعا دی اور چلے گئے. دوسرا دن آیا، علی نے مزدوری کی، اتنے ہی پیسے مزدوری سے ملے. علی شمون کے گھر گئے فوراً دوسرے ہی دن، زیادہ دیر نہیں لگائی علی نے، دوسرے ہی دن. رسول جب شب میں کھانا کھا کے چلے گئے تو دوسرے ہی دن علی شمون یہودی کے آئے، اس کو پیسے دیے، کہا چادر واپس کر دو، چادر ہمیں واپس چاہیے. بیوی سے کہا چادر لا کے ابوالحسن کو دے دو. ابھی چادر علی نے اپنے ہاتھ میں لی تھی اور علی دروازے پر کھڑے تھے. تو اس نے شمون یہودی نے کہا کہ آپ کے رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اشرف الرسول اور وہ محبوب خدا ہیں اور کائنات کا اختیار اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے اور اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے، تو آپ اپنے رسول سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں تو اللہ آپ کو غنی کر دے، اللہ آپ کو مالدار کر دے. یہ جملہ علی کو کہا گیا. اب علی کیسے خاموش رہے؟ آپ سمجھ میں آیا کہ رسول یہ جانتے ہوئے کہ علی کے گھر میں فاقہ ہے کیوں آئے تھے علی کے گھر. شمون نے کہا آپ کے رسول اللہ اشرف الرسول ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری دعا اللہ سنتا ہے، میں محبوب خدا ہوں. آپ اپنے رسول سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور آپ مالدار ہو جائیں، آپ غنی ہو جائیں. علی ایک بار جلال میں آ گئے اور علی نے ایک بار جملے ارشاد فرمائے کہ سن شمون انا للہ عبادن، اللہ کے لیے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں انا للہ عبادن ان یحول
हाज़ल जिदारा ज़हबन लफ़अला, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए जुमले ज़ाया ना हो। अली कह रहे हैं सुन ऐ शबून, अल्लाह के लिए कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो इस दीवार को हुक्म करे कि सोने की बन जा, वो सोने की बन जाएगी। जुमला सुनो, खुदा की कसम रिवायत में लिखा कि अली ने कहा था अगर वो बंदे अगर दीवार से कहें कि सोने की बन जा, वो सोने की बन जाएगी। अली ने कहा था अगर, लेकिन दीवार सोने की बन चुकी थी। फौरन अली ने हुक्म दिया, है दीवार, मैंने मिसाल दी है, हुक्म नहीं दिया, जैसी थी वैसे हो जा। अल्लाह के लिए कुछ बंदे ऐसे हैं तो अली को अपनी उबूदियत पर नाज, अली को अपनी बंदगी पर नाज। इस घर का हर बशर बंदा है। मैं दूल्हा कह के झूम गया। इस घर का हर बशर आब्द की मंजिल पर, चाहे वो बड़ा अली हो, चाहे वो छोटा अली हो, चाहे वो अली इब्न अबी तालिब हो, चाहे वो अली असगर हो। यहाँ का हर बशर अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा, और उसके पास अल्लाह की तरफ से दिए हुए इख्तियारात। मैं यकीन से कहता हूँ कि अली असगर के पास भी इख्तियारात हैं। आज भी अली असगर मुख्तार है, आज भी मेरे दिल से निकल रहे हैं, मैंने अपने को ज़ब्त किया हुआ। आज भी अली असगर बंदा है खुदा का, चाहे 6 महीने का क्यों ना हो, लेकिन अली असगर के पास इख्तियारात है। अली असगर के पास झूले का इख्तियार है, और अली असगर के पास इख्तियार ये है, बैठा हुआ मेरे सामने मखलूत मजमा, बस पर्दा मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, अहले सुन्नत, मेरे मोहतरम बिरादरान अहले सुन्नत, खुदा उनको भी सलामत रखे, सब बैठे हुए हैं, अहले तशय्युद भी बैठे हुए हैं। औलाद किसी की नहीं हो रही, अभी झूला बरामद, अभी झूला बरामद होगा। झूले को पकड़ के मन्नत मानना। अगर कहीं से छोटा सा कुर्ता मयस्सर आ जाए तो ये मन्नत मान लेना कि कुर्ता अली असगर की नज़र करूँ, साल नहीं गुजरेगा कि औलाद हो जाएगी, औलाद हो जाएगी। अली असगर से औलाद ही नहीं देता, और क्या देता अभी बताऊंगा। अली असगर, छोटा अली, छोटा अली। अली असगर नाम आए तो रोना शुरू कर दिया करो, इसलिए कि हुसैन की सबसे बड़ी कुर्बानी का नाम है अली असगर। दुनिया हर कुर्बानी का जवाब ला सकती है, इस सगीर की कुर्बानी का कोई जवाब नहीं ला सकता। अली असगर का क्या कसूर है कोई बता नहीं सकता। इतनी मोहब्बत हो गई सुगरा को अली असगर से। 10 दिन के थे अली असगर जब हुसैन ने सफ़र किया, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा। अली असगर 10 दिन के हैं। 10 दिन में बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत, बहन भाई में इतनी मोहब्बत कि अली असगर सुगरा ही की गोद में रहते हैं। अली असगर सुगरा की आगोश में रहते हैं। झूला सुगरा के पास, सुगरा झूला झुलाती रहती है, अली असगर सो जाते हैं। अली असगर उठते हैं, सुगरा अपने सीने से लगा लेती है। अली असगर को भी आदत हो गई बहन सुगरा को देखने की। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत करीब, बहुत करीब। कैसे बर्दाश्त किया होगा सुगरा ने। एक बार काफिला चल 28 रजब को हुसैन ने सुगरा को अलविदा कहा, बीबी उम्मे सलमा को अलविदा कहा, बीबी उम्मुल बनीन को अलविदा कहा, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को अलविदा कहा, मोहम्मद हनफिया को अलविदा कहा, बनी हाशिम की जो ख़वातीन रही थी उनको अलविदा कहा, अहले मदीना को अलफिराक कहा, और ये कह के हुसैन चल पड़े। काफिला अभी कुछ दूर गया था। अब्बास काफिले का चलाया कर रहे थे, कभी आगे जाते थे, कभी पीछे आ जाते थे।
ایک بار عباس جب پیچھے آئے تو دور سے محلہ بنی ہاشم سے عباس نے دیکھا جیسے کوئی آ رہا ہے، غور کر کے دیکھا تو عباس چونک، عباس کی آنکھیں پھیل گئی، تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اب عبداللہ حسین کے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کر کہا آقا قافلہ روک دیجیے، کچھ دیر کے لیے قافلہ رکے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، سغرا نانی کا ہاتھ پکڑے ہوئے آ رہی ہے۔ یہی حق ہے رونے کا، آپ کی آوازیں کتنی بلند ہو جائے، تم یقین مانو میں اپنے کو ضبط کرتا ہوں، میں تمہاری جگہ بیٹھا ہوتا تو پیٹ پیٹ کے رو رہا ہوں۔ اسی لیے مزین کو بھی آگے سنتا ہوں کہ مجھے خود رونا بہت اچھا لگتا ہے، جب مصائب حسین سنتا ہوں، جب مصائب کربلا سنتا ہوں، تو تم بھی دل لگا کے سنا کرو مصائب، اس لیے کہ مال مجلس مصائب ہی ہے۔ فضائل کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی مصائب کی ہے۔ جب محرم آ جائے تو مصائب زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، اس لیے اختیار کر جاتے ہیں کہ ایک ماں آتی ہے دیکھنے کے لیے کون ہے جو میرے لال پر گریہ کر رہا ہے، اور اس ماں کے ہاتھ میں ایک خشک رومال ہوتا ہے، وہ بس یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کسی کی آنکھوں میں چند قطرے آنسوؤں کے، جو میرے رومال کو آنسوؤں سے تر کر دے، تو بس گفتگو شروع ہے، ہماری آواز گریہ بلند ہو جائے۔ جیسے ہی دیکھا حسین نے پیچھے سے سغرا آ رہی ہیں، اور سغرا برقعے میں ملبوس، نقاب میں ملبوس، چادر میں ملبوس، سغرا کے ہاتھوں میں دستانے ہیں۔ سغرا نے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا مہلن مہلن یا ابھی، بابا کچھ دیر رک جاؤ، بابا کچھ دیر رک جاؤ، بابا کچھ دیر رک جاؤ۔ حسین نے قافلے کو رکوا دیا، حسین نے قافلے کو رکوا دیا، قافلہ روکا گیا۔ کہا سغرا کیوں آئی؟ خدا حافظ کہہ چکے تھے۔ کہا بابا میں کیا کروں، جب آپ چلے گئے میں نے پورے گھر پہ پوری حویلی پر نگاہ ڈالی، بھیا علی اکبر کا حجرہ خالی، اور محمد کے حجرے خالی، بھیا قاسم کا حجرہ خالی، چچا عباس کا حجرہ خالی، آپ کا حجرہ خالی، لیکن بابا میں نے دل پر ضبط کر لیا، لیکن جب میری نظر دالان پر پڑی وہاں مجھے بھیا کا جھولا نظر نہیں آیا، بابا میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا کلیجہ شک ہو رہا ہے۔ بابا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی اصغر کو ایک بار اور گود میں لے، علی اصغر کو ایک بار اور گود میں لے؟ جناب ام رباب صلوات اللہ وسلامہ علیہا، ہمارا 1000 سلام بی بی ام رباب تم پر، اے بی بی ام رباب ہمارے کروڑوں سلام آپ پر۔ جناب ام رباب کا ناکہ بچھایا گیا، قناتیں دو طرف لگائی گئیں، سغرا آگے بڑھی، حسین نے ہماری کا پردہ ہٹایا، کہ لاؤ رباب بچے کو میری گود میں دے دو۔ والی کا حکم تھا، امام وقت کا حکم تھا، بی بی رباب اصغر کو حسین کی گود میں دی، حسین نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور اپنی آغوش سے سغرا کی آغوش میں منتقل کیا۔ بھائی بھی جیسے منتظر تھا بہن کی گود کا، گھمک کر سغرا کی آغوش میں علی اصغر آ گیا، ایسے ہی سغرا نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، کہ اختیار کبھی پیشانی چومی، کبھی رخسار چومے، کبھی سینہ چوما، کبھی ننھے ننھے ہاتھوں کو چوما، کبھی ننھے ننھے پاؤں کو چوما۔ علی اصغر بھی لپٹ رہے تھے، سغرا بھی لپٹ رہی تھی، بہت دیر ہو گئی۔ اولاد والوں جملہ سنو، جن کی گودیوں میں 6 مہینے کے بچے ہیں، خدا ان بچوں کی سلامت رکھے، ان کے سروں پر ان کا بال کا سایہ سلامت رہے، وہ بچے بھی سلامت رہے۔ خدا میری ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے، جن کے پاس 6 مہینے کے بچے ہیں، میرا تصور کرو، اور بس وہ گریہ کرتے جائیں اور سب ان کا ساتھ دیتے چلے جائیں۔ جب بہت دیر ہو گئی، حسین نے کہا لاؤ سغرا علی اصغر کو ہمیں دے دو، بہت دور کا سفر ہے، لاؤ۔ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کی گود میں ہاتھ رکھا، علی اصغر کی پشت میں ہاتھ ڈالا۔ اب میری طرف دیکھنا، ایک بار سغرا نے سینے سے علی اصغر کو لگایا اور ایسے حسین ایسے کھڑے ہیں، سغرا ایسے ہو گیا، کہا بابا چھین کر نہ لیجئے گا، چھین کر نہ لیجئے گا، علی اصغر خود آپ کی گود میں جائیں تو لے لیجئے گا، بابا آپ کو آپ کے حق کی قسم چھین کر نہ لیجئے گا۔ بیٹی نے کہا تھا کریم بابا ہے، حسین پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹے، دور سے کہتے ہیں آجا میرے بیٹے، آجا میرے لال، بابا بلا رہا ہے، جانے بابا، بابا کی گود میں آجا، اے علی اصغر بابا کی گود میں آجا۔ اب دیکھنا، جیسے ہی حسین نے کہا
علی اصغر آ جا۔ ایک بار علی اصغر نے ایسے دیکھا اور پھر سغرا سے نپٹ گیا۔ بار بار جب حسین کہتے تھے آجا، علی اصغر ایسے دیکھتے تھے اور سغرا سے نپٹ جاتے، ایسے دیکھتے تھے سغرا سے نپٹ جاتے تھے۔ بہت دیر ہو گئی تو حسین علی اصغر کے قریب آئے، ہاتھ حسین کے پیچھے ہیں، حسین نے ہاتھ نہیں لگایا علی اصغر کو، حسین علی اصغر کے قریب آئے، کان کے قریب اپنا دہن لائے، کان میں کچھ کہا۔ کیا ابھی بھی کچھ رہ گیا ہے پڑھنے کے لیے؟ جملے تو سنے ہوئے ہیں نا بھائی، کربلا ہر برس تازہ ہو جاتی ہے، لگتا ہے یہ آج کا جملہ ہے، آج کی کربلا ہے۔ کان میں کچھ کہا، جیسے ہی علی اصغر نے سنا کہ بابا نے کچھ کہا ہے، ہمت کر علی اصغر بابا کی گود میں آ گئے، خود علی اصغر بابا کی گود میں آ گئے۔ حسین نے علی اصغر کو ام رواد کی گود میں دیا، ناکہ بلند ہوا، سواری جانے لگی۔ سغرا نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا بابا جاؤ، میں روک نہیں رہی، لیکن جاتے جاتے بتا دو علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا۔ علی اصغر کے کان ماتم، علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا سغرا اور کیا کہا تھا؟ بس یہی کہا تھا علی اصغر اگر ساتھ نہیں جاؤ گے تو تیر کون کھائے گا، امت کو کون بخشوائے گا؟ ہاں 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 عطب کرو، یقین کرو، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں چیخ مار مار کے رہوں، میں اپنے کو برداشت کر رہا ہوں تاکہ مسائل مکمل کر سکوں۔ علی اصغر حجت خدا ہے، حجت خدا کا پوتا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے۔ چل پڑا قافلہ، آ گئی کربلا، آ گیا عاشور کا دن، 3 دن کا بھوکا پیاسا علی اصغر بھی ہے۔ سینے پہ ہاتھ مارو، زحمت نہ ہو تو ایک بےکس مسافر کا ذکر سن رہے ہو، ایک اجڑے ہوئے قافلے کا ذکر سن رہے ہو، اپنا منصب بھلا دو، اپنا عہدہ بھلا دو، اپنی امیری بھلا دو، آج غریب حسین کا تذکرہ سنو، آج حسین کے بیٹے کا تذکرہ سنو۔ سینے پہ ہاتھ مار سکتے ہو تو مارو، سر پہ ہاتھ مار سکتے ہو تو مارو، زانو پیٹ سکتے ہو تو پیٹو، اس لیے کہ حسین کی بڑی قربانی ہے جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے علی اصغر۔ نقن صاحب نے جملہ لکھا، انہوں نے کہا جو شہید جتنی جلدی شہید ہو رہا تھا اس کی پیاس اتنی جلدی ختم ہو رہی تھی۔ جنہوں نے جملہ محفوظ کیا ہے خدا ان کو سلامت رکھے، خدا ان کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ دے۔ جملہ کہہ چکا ہوں، انہوں نے کہا جو شہید جتنی جلدی شہادت نوش کر رہا تھا اس کی پیاس اتنی جلدی ختم ہو رہی تھی۔ حبیب ابن مظاہر کی پیاس جلدی ختم ہو گئی اس لیے کہ شہید ہو گئے، مسلم ابن عسلہ کی پیاس جلدی ختم ہو گئی اس لیے کہ شہید ہو گئے، سہیل ابن زید کی پیاس جلدی ختم ہو گئی اس لیے کہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا بنی ہاشم کے بچے بھی چلے گئے، شہید ہو گئے، سب کی پیاس ختم ہو گئی، بنی ہاشم کے جوان بھی شہید ہو گئے، سب کی پیاس ختم ہو گئی۔ کہا اب تصور کرو علی اصغر آخری شہید ہے۔ ماتم ماتم ماتم، یا امام زمانہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، میرے مولا حجت قائم آپ کا پرسا، اے حجت زمانہ علی اصغر کا پرسا، آپ یہی تشریف فرمائے مولا۔ دیکھئے یہ سب کیسے گریہ کر رہے ہیں مولا، آپ بھی مسلح پر گریہ کرتے ہیں، دیکھئے یہ سب گریہ کر رہے ہیں مولا، یہ آہیں آپ کی نازم، مولا یہ آنسو آپ کی، مولا یہ آنسو آپ کی نازم، دیکھئے مولا یہ کیسے گریہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے مولا، ان کا نظرانہ قبول ہو، آپ یہی تشریف فرمائیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں میرے مولا، آپ ان سب کو بھی دیکھ رہے ہیں میرے مولا، مولا ہمارا ہدیہ قبول ہو، گواہ میں مولا ہمارا ہدیہ قبول ہو، مولا ہمارا فرش ادا بڑھانا قبول ہو۔ گریہ کرو گریہ کرو، گریہ بڑھاتے جاؤ۔ کہ علی اصغر آخری شہید ہے، علی اصغر کی پیاس بہت طویل تھی اور حسین تو علی اصغر کے بعد شہید ہوا ہے۔ کہ 6 مہینے کے بچے کی پیاس سب سے طویل ہو گئی، سب سے طویل ہو گئی۔ اتنا شجاع ہے علی اصغر، اتنا برداشت کرنے والا ہے علی اصغر۔ کیا کرتے حسین، کیا کرتے حسین، خیموں میں پانی نہیں ہے، حسین رخصت آخر کو آ گئے، سب کو سلام کر کے میدان میں واپس آئے۔ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھ بےکس کی مدد کرے، کوئی ہے جو مجھ مظلوم استغاثے پر لبیک کہے۔ حسین مظلوم آواز دے رہا، کوئی ہے آج بھی حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے نا؟ ہم میں سے حسین کی آواز استغاثہ آ رہی ہے، لبیک کہو، ہاں حسین ہم ہیں،
ہاں حسین ہم ہیں، حسین ہم ہیں، تو کیسے لبیک کہو گے؟ کہو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آج تم 1400 برس بعد اس فرش ادا پر بیٹھ کر کہہ رہے ہو لبیک یا حسین۔ سب سے پہلے نعرہ استغاثہ پر علی اصغر نے کہا لبیک، سب سے پہلے نعرہ استغاثہ پر علی اصغر کی آواز آئی، خیمہ گاہ سے رونے کی آواز آئی، حسین کے کانوں تک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین سب کچھ بھول گئے، ایک بار پلٹ کے واپس آئے، خیمہ گاہ میں واپس آئے، میری طرف دیکھتے رہنا، خیمہ گاہ میں واپس آئے، بیویوں سے پوچھا رونے کا شور کیسا ہے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کا شور کیسا ہے؟ کہا بھیا جب تم نے نعرہ حلمین بلند کیا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، بچہ ہمک کر جھولے سے زمین پر آ گیا۔ سنیں گے جملہ؟ کہا بھیا صرف زمین پر ہی نہیں آیا، گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا میدان کی طرف جا رہا تھا۔ گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے کہا ہم سمجھ گئے علی اصغر کا مقصد کیا ہے، لاؤ بچہ پیاسا ہے، ماں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا بچہ پیاسا ہے، لاؤ بچہ پیاسا ہے، پیاس سے ہمت کر زمین پر گرا، لا مجھے دے دو، بچے کو آغوش میں لیا، تو میرا باپ شاید ان کو رحم آ جائے اور یہ بچے کو پانی، میں پانی مانگنے جا رہا ہوں، بچے کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، ماں بہنے سے جملہ جیسے ہی حسین علی اصغر کو لے کے جانے لگے، بی بی ام روان نے ہاتھ جوڑ کر کہا والی رک جائیے، حسین رک جائیے، حسین رک گئے۔ رباب تیزی سے دوڑتی ہوئی گئی، صندوق کھولا، اس میں سے ایک سفید گجلی ہوئی چادر نکالی، علی اصغر کے جسم نازنین پر چادر اڑا دی، کہا میرے والی، میرے سرتاج، میرے امام وقت، باہر دھوپ بہت تیز ہے، دھوپ بہت تیز ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، کہیں میرا لال جھلس نہ جائے، اس لیے چادر اڑا دی ہے۔ مقتل نگار لکھتا ہے کہ حسین نے دل میں سوچا رباب یہ چادر نہیں ہے، یہ علی اصغر کا کفن ہے، یہ علی اصغر کا کفن ہے۔ حسین علی اصغر کو لے کر چلے، کیا تھک گئے ہو؟ حسین صبح سے شام تک لاشیں اٹھا کر نہیں تھکا ہے، دو جملے مصائب کے سن کے تھک نہ جانا، تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی سینے پہ ہاتھ مارتے رہنا۔ علی اصغر کو لے کر آئے، منزل مختصر کر رہا ہوں، علی اصغر کو میدان کی طرف لے کر آئے، واقعی سورج آگ برسا رہا تھا، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت یہاں پڑ رہی ہے، سورج آگ برسا رہا تھا، گرمی تیز تھی، زمین کربلا ابھی تپ رہی تھی، زمین سے دھواں اٹھ رہا تھا، زمین سے آفات اٹھ رہے تھے، اتنی سخت تھی زمین، اتنی تپ رہی تھی زمین۔ حسین علی اصغر کو گود میں لے کر آئے، باہر سے دوسری طرف سے فوجیں اشقیہ آپس میں کہنے لگی حسین امان مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں، اس لیے ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں، خدا کی قسم وہ قرآن ہی تھا، وہ قرآن ہی تھا۔ حسین ہاتھ میں قرآن لے کر آ رہے ہیں، حسین قریب گئے، حسین نے ایک بار علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد علی اصغر کو ایسے بلند کیا، ایسے بلند کیا، ہے کوئی اس وقت جو اپنے چھوٹے سے بچے کو لیے بیٹھا ہوا ہو؟ کسی کے پاس ہے کوئی چھوٹا سا ننھا سا بچہ؟ اگر ہوگا تو شاید ماں کے ہی پاس ہو۔ حسین نے ایسے علی اصغر کو ایسے بلند کیا، علی اصغر حسین کی گود میں ہے، سب دیکھ رہے ہیں، حسین نے اس طریقے سے علی اصغر کا رخ فوج اشقیہ کی طرف موڑا، کہا سنو یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے، ایک قطرہ آب اس کے دہن میں گیا نہیں ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو گے تو تمہاری نہر میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، نہر القمہ کم نہیں ہو جائے گی، بچہ پیاسا ہے، کسی نے پانی نہ دیا۔ اب سنیں اہل اولاد جملہ سنیں، جب کسی نے پانی نہیں دیا، حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیا، رکھ کر کہا لو اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، لو بچے کو میں زمین پر رکھ رہا ہوں۔ لکھا یہ ہے کہ علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، کیا سمجھایا؟ علی اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، حسین نے فوراً علی اصغر کو واپس اٹھا لیا،
किसी ने बहुत अरसे बाद ज़ैनुल आबिदीन से जुमला पूछा, सवाल पूछा, मौला फौरन हुसैन ने वापस क्यों उठाया था? अरे ज़ैनुल आबिदीन ने रोते हुए कहा इसलिए उठाया था, अली असगर फख्र इस्माइल था, एड़िया रगड़ता तो कहीं ज़मज़म ना निकल आता, मोहम्मद का इम्तिहान खत्म हो जाता। अली असगर को फौरन उठाया, अली असगर को सीने से लगा दिया। अब सीने से लगाए हुए अली असगर, अब अली असगर को घुमाया, घुमाने के बाद अली असगर की पुश्त अपने सीने से लगाई, अली असगर का चेहरा फौज अशकिया की तरफ किया। अब अली असगर को देख कर कहा, ऐ हुज्जत खुदा के पोते, तू इन पर हुज्जत को तमाम कर दे, तुम खुद इनको बता दो कि तुम कितने प्यासे हो, थक गए हो तो मैं खत्म कर देता हूँ, तुम इनको खुद बता दो कि तुम कितने प्यासे हो। नन्ना सा अली असगर, 6 महीने का अली असगर, अली असगर ने अपनी जबान, अपना दहन खोला, होंठ खुले, होंठ नीले हो चुके थे, होंठ नीले हो चुके थे। अली असगर ने जबान बाहर निकाली, जबान ऊदी हो चुकी थी। अली असगर ने सूखे हुए होठों पर जबान अली असगर ऊदी जबान नीले होठों पर फेरना शुरू की। यह मंजर किसी से बर्दाश्त न हुआ। फौज अशकिया मुंह फेर फेर कर रोने लगी, फौज अशकिया मुंह फेर फेर कर रोने लगी। उमर साद ने फौज में तलातुम देखा, इख्तिलाफ देखा तो कहा, कहाँ है हुरमुला? क्या सुन रहे हो? कहाँ है हुरमुला? ऐ हुरमुला आ, इख्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुरमुला तो जानू हो के जमीन पर बैठा, बड़ा माहिर तीर अंदाज था, बड़ा माहिर तीर अंदाज था। ज़मातुस्सा के बारे में जुमला लिखा हुआ है, बड़ा माहिर तीर अंदाज था। हुरमुला ने तीर को कमान से जोड़ा, कमान को खींचा, एक बार तीर जमीन पर गिर गया, दूसरी बार तीर जोड़ा, फिर तीर जमीन पर गिरा, तीसरी बार तीर जोड़ा, फिर जमीन पर गिरा। हमारे साथ ने कहा, तू तो बड़ा माहिर तीर अंदाज है, तीर चल क्यों नहीं पा रहा? कहा मैं क्या करूं, जब तीर जोड़ता हूं मेरा ज़ाविया बिगड़ जाता है। कहा क्यों? कहा खेमे के दरवाजे पर कोई खातून खड़ी हुई है, वो बार बार पर्दा हटाती है, मेरा ज़ाविया बिगड़ जाता है। कहा ज़ाविया बदल दे। हुरमुला ने ज़ाविया बदला, तीर चलाया, तीर का निशाना हुसैन थे। अब मेरा बाप ने तीर आता हुआ देखा, दरवाजे से कहा, अली असगर बाबा से होशियार। अली असगर बुलंद हुए, आता हुआ तीर अली असगर की पेशानी